بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جو کراچی میں ہوا، نمائش پہ ہوا، ملیر میں ہوا، شہر کے مختلف علاقوں میں ہوا، گولی چلی، آگ لگی، گاڑی جلی، پولیس نے مارا علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد پولیس نے کس طرح سے زیادتی کی، پولیس کے ساتھ کیا ہوا، گولی کس نے چلائی، ان تمام چیزوں کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اہم ترین معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خالد خورشید صاحب، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جن کو 34 برس قید کی سزا سنائی گئی، خالد خورشید صاحب نے اپنا موقف اس سزا کے حوالے سے اور سزا سناتے وقت جو چیزیں کہی گئیں کہ خالد خورشید صاحب نے دھمکیاں دی تھیں، انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا ہوئی ہے، وہ موقف رکھا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف نے اڑان پاکستان پروگرام اس کا اعلان کیا ہے، تو اس موقع پر شہباز شریف نے اپنے خطاب میں جو جھوٹ بولے ہیں، وہ جھوٹ بھی میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ثبوت کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور شہباز شریف کی 2 آوازیں نکلی ہیں، یہ 2 آوازیں جو شہباز شریف کی نکلی ہیں یہ بہت اہم ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بلکہ عمران خان صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی بات کرنے سے پہلے انہی 2 آوازوں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے آج اڑان پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب کیا اور بتایا کہ وہ جاپان گئے تھے، جہاں گئے تھے وہ ہونڈا فیکٹری تھی۔ ایک بار جاپان گیا، ہونڈا فیکٹری گیا، وہاں کام ہو رہا تھا، ساتھ میں آواز آ رہی تھی او۔ پھر شہباز شریف صاحب نے یہ او کی آواز 3 بار نکال کر دکھائی، بتایا کہ آواز کیسے آ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، اور پھر جب انہوں نے پتا کیا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ ورکر کام بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور احتجاج کرنے کے لیے آواز نکال رہے ہیں او۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ جو او کر کے آواز نکالی تھی، یہ کیسے کیا شہباز شریف صاحب نے، بڑا دلچسپ ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے۔ دیکھیے، جاپان، میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی، میں جب گزر رہا تھا تو او کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر میں نے جو ہمارے دوست تھے، میں نے کہا جب پوچھتے ہیں، میں چپ ہو گیا، پھر میں آگے گیا، پھر او، جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، شہباز شریف صاحب کہنے لگے کہ وہاں پر احتجاج ایسے ہوتا ہے کہ او کر دیا جاتا ہے، یہاں احتجاج میں ریاست پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب اپنی وزارت اعلیٰ پنجاب کی، اس میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے مرکز کے خلاف احتجاج کرتے تھے، اور احتجاج کے لیے مینار پاکستان پہ جا کر اپنے ہی دارالحکومت میں بیٹھ جاتے تھے، ساری سرکاری مشینری کا استعمال کرتے تھے۔ فیصل آباد میں ان کے احتجاج کے موقع پر ایک بیکری پر حملہ ہوا تھا، ایک شخص کی جان بھی گئی تھی، یہ سب کچھ ہوا۔ اور یہی شہباز شریف صاحب جو آج او کی آواز نکال رہے ہیں احتجاج کے موقع پر، بتا رہے ہیں کہ احتجاج کیسے ہوتا ہے، یہ شہباز شریف صاحب آج جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جاپان میں ہی آواز ذرا مختلف تھی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اپنی عمر کے تقاضوں کے مطابق کام کی زیادتی کی وجہ سے شبانہ روز محنت کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کچھ بھول رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے جاپان ہی میں ایک فیکٹری ہی کے اندر 3 بار آواز نکالی تھی، اور ان کو فیکٹری کے لوگوں نے کیا بتایا تھا، تب کیا ہو رہا تھا، شہباز شریف صاحب آواز نکال کے، اور آواز او نہیں تھی، تب آواز تھی تو شہباز شریف صاحب نے وہ آواز کیسے نکالی تھی وہ بھی سنیے۔ میں ایک دفعہ جاپان گیا، یہ 80 کی دہائی کی بات تھی، تو مجھے ایک فیکٹری میں لے کے گئے، تو میں نے دیکھا، دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح، اور پھر بند ہو جائے، پھر میں چند قدم آگے چلوں، پھر آواز آئے اس طرح، پھر میں چند قدم آگے چلوں، پھر آواز آئے اس طرح۔ تو پہلے شہباز شریف صاحب، مجھے غالب گمان ہے کہ جو بتا رہے تھے کہ قومیں ایسے ترقی کرتی ہیں، شاید ضعیف العمری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کام کی زیادتی کی وجہ سے بھول گئے ہیں، اور وہ آواز جو پہلے شہباز شریف صاحب نے نکالی تھی اب اس کو او کر دیا ہے، اور احتجاج کی آواز، کیونکہ جاپان وہی ہے، فیکٹری وہی ہے، آواز 3 بار ہے، شہباز شریف صاحب کے سوال کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، بتانے کا طریقہ بھی وہی ہے، بس کچھ چیزیں شہباز شریف صاحب اس میں بھول گئے ہیں۔ کراچی میں کیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب کے حوالے سے ہمارے سامنے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ شیلنگ کے باعث ان کی طبیعت جو ہے وہ بگڑی، ناساز ہوئی، اور انہیں وہاں سے اٹھا کر، ہاتھوں پیروں سے تھام کر اٹھا کر لے جانا پڑا ایک کشیدہ صورتحال میں، ہنگامی حالات میں۔ لیکن دراصل یہ ہوا کہ بعد میں ہمارے صحافی دوستوں نے بتایا کہ علامہ صاحب کو وہاں پر جو سامنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار آ گئے تھے، جھڑپ کی جیسی صورتحال تھی،
اس میں سینے پر مکہ لگا تھا، علامہ کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ کراچی میں ملیر میں کشیدہ صورتحال ہوئی، فائرنگ کی گئی، جلاؤ گھراؤ ہوا، گولیاں لگیں، 2 پولیس اہلکار گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہ فائرنگ مظاہرین میں سے کسی نے کی ہے، یہ پولیس والوں کی گولیاں لگی ہیں، یا پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، شیعہ سنی معاملہ بگاڑ کر حالات خراب کرنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو کسی نے حالات خراب کرنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، ہمارے سامنے نہیں، لیکن آگ لگی ہے، گاڑیاں جلی ہیں، جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، ملیر میں 2 پولیس والوں کو گولیاں بھی لگی ہیں۔ نمائش کی صورتحال، نمائش پہ جہاں مرکزی دھرنا تھا مجلس وحدت مسلمین، ان کے کارکنوں سے تصادم ہوا، سولجر بازار ہنگامہ آرائی کی صورتحال میں سارا کا سارا بند ہو گیا، نامعلوم افراد آئے، ٹائر جلائے، علاقے میں خوف و ہراس کی فضا، اور ہم نے وہاں پر دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، جو نمائش پہ ہوا اس میں پولیس والوں نے لاٹھی چارج کیا، مارا پیٹا، آنسو گیس کے شیل فائر کیے، لوگوں کو گرفتار کیا، اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کیا پولیس والوں نے، اور پھر مظاہرین نے وہاں پر ایک گاڑی، ایک موٹر سائیکل اور 1 عدد پولیس چوکی، ان کو نظر آتش کر دیا، یہ مظاہرین نے کیا۔ اور ساتھ میں یہ جو مظاہرے ہیں، یہ جو دھرنے ہیں، یہ واپس ریوائیو ہوں گے، یہ مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ یہ کہتی ہے کہ کئی گاڑیاں جلائی گئی ہیں شہر میں، کئی گاڑیاں، ابھی ان کے نمبرز فائنلی آنا باقی ہیں، لیکن اس کا حساب لیا جائے گا، یہ حکومت سندھ کا کہنا ہے۔ دونوں جانب اپنی اپنی ایک صورتحال ہے جو بتائی جا رہی ہے، شہر کے حالات ان حالات میں اچھے خاصے کشیدہ ہوئے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ شہباز شریف صاحب نے ایک تو یہ جو 2 اون کی آوازیں اور او کی آواز تھی یہ نکالی، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اڑان پاکستان پروگرام سے خطاب کیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام 5 سالہ ترقی کا جامع روڈ میپ ہے۔ انہوں نے کہا ڈیجیٹل معیشت، توانائی، انفراسٹرکچر، ماحولیات اور روزگار کے مواقع اڑان پاکستان کے اہم پہلو ہیں۔ اڑان پاکستان پروگرام کا مقصد ملکی معیشت کو مضبوط اقتصادی پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں آج عظیم دن ہے، جس روز اڑان پاکستان پروگرام کا آغاز کیا ہے، بے پناہ چیلنجز کے باوجود ہم معاشی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تباہ حال معیشت ملی تھی۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پاکستان کھڑا تھا، اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست ہی ریاست کو بچائیں گے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب نے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس پر، ان کی جماعت پر ٹھیک ٹھاک الزامات لگائے۔ اب شہباز شریف صاحب ان الزامات کے حوالے سے جو چیزیں بتا رہے ہیں اور ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے پہلے کچھ چیزیں رکھوں شہباز شریف صاحب کی خدمت میں، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو انفلیشن ریٹ تھا 13.4%، جو آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ جو انفلیشن ریٹ ہے یہ بڑھ کر کہاں پہنچا، یہ بھی نمبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ پہنچا تھا 37.97%، یعنی کہ 38% پر پہنچ گیا تھا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کارنامہ تھا۔ آج وہ بتاتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹ میں آ چکا، 5% کے قریب ہے۔ تو بات یہ کہ عمران خان کی حکومت میں یہ ریٹ تھا اور اب آپ کی حکومت میں یہ ریٹ ہے، لیکن عمران خان کے دور میں آپ بتاتے تھے نواز شریف کے دنوں میں آٹا اتنے کا تھا، اب آٹا اتنے کا ہے۔ تو اب اسی طرح سے اسی فارمولے کے تحت عمران خان کی حکومت میں آٹا کتنے کا تھا، آج آٹا کتنے کا ہے، اس کا حساب دیجئے۔ عمران خان کی حکومت میں چینی کتنے کی تھی، آج کتنے کی ہے، اس کا حساب دیجئے۔ 150 روپے کا پیٹرول تھا عمران خان کی حکومت میں، آج کتنے کا، اس کا حساب دیجئے۔ تو شہباز شریف صاحب یہ ہمیں حساب دیں کہ 180 روپے کا ڈالر تھا عمران خان کی حکومت میں، آج 280 روپے کا ڈالر ہے۔ تو شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا جب ان کو حکومت ملی تھی۔ ڈیفالٹ کے دہانے پر جو ملک تھا اس میں ڈان اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں صرف 3.5 سالوں میں 5.5 ملین جابز کریٹ ہوئیں۔ یہ پہلے 3 سال کا خلاصہ ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پورے 5 سال میں 2 سال زیادہ 5.7 ملین جابز کریٹ ہوئی تھیں۔ یہ لیبر سروے پاکستان بتاتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ یہاں پر بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر پاکستان کی ایکسپورٹس آل ٹائم ہائی یہ گئی تھیں عمران خان صاحب کی حکومت میں سال 2022 کی تقریباً 40 ارب ڈالر کے قریب، 39.52 بلین ڈالر۔ تو یہ بھی عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا۔
پھر اس کے بعد پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ، یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انٹرسٹ ریٹ کہاں تھا اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ بڑھ کر گیا تھا 22% تک. اب بھی یہ عمران خان صاحب کی حکومت سے ذرا سا اوپر موجود ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہمیں بتا رہی ہے اس میں بھی یہ غلط ہیں. پھر اس کے بعد ڈالر، جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج 280 پر ہے، یہ ڈالر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں، جب یہ لوگ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آئے تھے برسر اقتدار جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر، تو 308 روپے کا ایک ڈالر تھا. 308 روپے کا یہ ڈالر کا پیک ریٹ ہوا تھا ان کی حکومت میں اسحاق ڈار کو لانے کے باوجود. تو یہ کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا تھا. یہاں بھی شہباز شریف صاحب غلط ہیں. پاکستان کے ریزروز، فاریکس ریزروز آل ٹائم ہائی پچھلے 10 برسوں میں نواز شریف کو شامل کر کے یہ عمران خان کی حکومت میں ہوئے تھے 27.1 US ڈالر تک پہنچے تھے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ اب جا کے IMF کے پروگرام کے بعد صورتحال کچھ کم بری ہوئی ہے، وگرنہ حال بہت ہی برا تھا. یہ بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کارنامہ ہمارے سامنے ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. پھر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی، تو انٹرنیٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان، دنیا بھر میں صرف میانمار ہے جہاں پر صورتحال ہم سے بری ہے، وگرنہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ میں بندش کے حساب سے پاکستان دوسرے نمبر پر آ چکا ہے. شہباز شریف صاحب نے یہاں ہمیں ٹرافی دلوا دی ہے. اتنی گندی کارکردگی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم ایکسپورٹس کو یہاں لے کر جائیں گے، ہم ایکسپورٹس کو وہاں لے کر جائیں گے، ہم حالات بہترین کر دیں گے. تو شہباز شریف صاحب، آپ کے اس اڑان پاکستان پروگرام کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیا، اور اب آپ جو آگے ایسپائر کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آگے جا کے کر کے دکھائے گی، اس کے سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جس طرح کی اتحادی حکومت آپ لوگوں کی ہے، جس طرح کی آپ لوگوں کی پالیسیز ہیں، اور جتنی نفرت ہے آپ لوگوں کی اس کارکردگی کی وجہ سے، اس جبر کی وجہ سے لوگوں میں، آپ کی حکومت اس کا آدھا بھی اچیو کر لے گی تو بہت ہوگا. ٹیکس ٹارگٹ پہ آپ لوگ پیچھے ہیں. اس وقت ریٹ آف انفلیشن کی آپ بات کرتے ہیں، باہر نکلیے اور ایک غریب سے پوچھئے کہ اس مہنگائی میں اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے، تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے. پھر وہ غریب آپ کے سامنے او کی آواز نہیں نکالے گا، وہ آپ کو ڈھنگ سے احتجاج کر کے بتائے گا. آپ کی حکومت میں اس وقت اسلام آباد سے کراچی تک جس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں احتجاج کرنے والوں پر، اس کی مثال نہیں ملتی. عمران خان کی حکومت میں پورے ملک میں آپ لوگوں نے احتجاج کیا. بلاول کراچی سے اسلام آباد پہنچا، آپ لوگ لاہور سے اسلام آباد پہنچے، فضل الرحمان کراچی سے اسلام آباد پہنچے، پورے ملک میں مظاہرے کیے. ایک کنٹینر آپ کے سامنے نہیں تھا، لیکن یہاں آپ لوگوں نے کنٹینرز کا ایک شہر آباد کر دیا، دیواریں چین بنا دی کنٹینرز کی، اور اس کے باوجود مظاہرین کو روکنے میں آپ لوگ ناکام ہوئے. تو آپ لوگوں نے شہریوں پر گولی چلائی. عدالت کو آپ لوگوں نے بزور طاقت موم کی ناک بنا کر موڑ کے رکھ دیا، اور آپ بات کر رہے ہیں شہری آزادیوں کی، حکومت کی ترقی کی. شرمناک کارکردگی ہے آپ کی حکومت کی، اور اس پر آپ یہ بات کرتے ہیں. خالد خورشید صاحب کا آخر میں معاملہ، خالد خورشید صاحب جو ہیں ان کو 34 برس کی سزا سنائی گئی، 6 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا کہ خالد خورشید صاحب نے اداروں کو دھمکیاں دی تھی. ایک خالد خورشید صاحب کی تقریر تھی، اس پر ابھی کوئی سزا شاید نہیں ہوئی ہے، وہ بہت وائرل تقریر تھی جس پر انہوں نے کہا تھا ڈکٹیٹر جب وہ کرتا ہے تو محسن نقوی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ خالد خورشید صاحب کے الفاظ تھے، یعنی وہ جب رفع حاجت کرتا ہے تو یہ خالد خورشید صاحب کے الفاظ تھے. میں نے کہا وہ کرتا ہے سے آپ پتہ نہیں کہاں لے کر چلے جائیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہی خالد خورشید صاحب اب اپنی اس سزا پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کہا گیا کہ میں نے اداروں کو دھمکیاں دی تھی، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت چھین لی گئی، مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ اسمبلی جہاں پر ہمارے 22 MLAs تھے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں، وہاں پر خالد خورشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب میں جا رہا تھا، اسپیکر جا رہا تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھیج دیے گئے، اسمبلی بند کر دی گئی، اور کہا گیا کہ اگر PTI کا وزیر اعلیٰ آئے گا تو ہمیں 1 سال بند رکھنا پڑے، ہم بند رکھیں گے، ہم آپ لوگوں کو نہیں جانے دیں گے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک فرعون یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور ہم اس کا حساب لیں گے. خالد خورشید صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، ہم اس کا حساب لیں گے اور اس سلسلے میں اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. تو خالد خورشید صاحب کی یہ گفتگو تھی، اور اس گفتگو پر انہیں دہشت گردی کی عدالت سے سزا دی گئی ہے. دھمکیوں کی میں سزا پڑھ رہا تھا تعزیرات پاکستان میں، تو مجھے کہیں بھی 2 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ملی تھی، لیکن پھر پتا چلا کہ چونکہ
انسداد دہشت گردی عدالت کے تحت سزا دی گئی ہے جو اگلی عدالت سے یقیناً فارغ ہو جائے گی. تو 34 برس کی خالد خورشید صاحب کو سزا سنائی گئی ہے. یہاں ہوا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان اور اس کی پارٹی کے معاملات میں بڑی سزائیں دینے والے جج صاحبان کو ہم نے دیکھا کہ ایلیویٹ کر کے ہائی کورٹ تک لایا گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ جو جج صاحب ہیں یہ ایلیویٹ ہو کر ہائی کورٹ تک آنا چاہ رہے ہوں کہ بڑی سے بڑی سزا دوں گا تو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہنا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے حیران کن. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں کا پاسپورٹ بلاک کر دیا, روک لیا, نظر بند کر دیا, ڈاکیومنٹس بلاک کر دیے, یہ کام کرتا تھا. یہاں ہم گلگت بلتستان میں اپنے سابق وزیر اعلیٰ کا شناختی کارڈ بلاک کر کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.